أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. ہمارا موضوع فلسفہ حجاب، شادی کی اہمیت اور اس فوائد کے حوالے سے ہماری بحث چل رہی تھی. حجاب باعفت، باکرامت اور باشرف اور خاتون کی اقدار اور اس کی معرفت کے لیے حجاب کا ہونا ضروری ہے. باحیا خاتون کی پہچان حجاب ہے. باعفت عفیفہ خاتون کی پہچان حجاب ہے. حجاب کی زیادہ رعایت کی جائے، قرآن اور احادیث کی روح سے زیادہ تاکید ہو گئی ہے. اسی ضمن میں شادی کے حوالے سے، شادی کے فوائد، شادی کی اہمیت کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا. اور ساتھ میں ہم نے آخری نشست جو 18ویں تھی اس میں مہر کا ذکر کیا تھا. صدیقہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر کتنا تھا؟ مہر السنہ. ہماری جو خواتین، جو لڑکیاں شادی کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مہر السنہ رکھیں. اس سے زیادہ بھی نہ ہو، اس سے کم بھی نہ ہو. مہر السنہ جو 500 درہم کے حساب ہوتا ہے، 4 سے 500. اب آج کے اس دور میں کتنا ہوتا ہے اس حساب سے مہر رکھا جائے. یہ سنت ائمہ اطہار علیہ السلام، سنت نبوی اور قرآن کی روح سے یہ سنت ہے. قرآن کی آیت ہے مہر کے حوالے سے ہے کہ مہر کو کب دینا ہے. خداوند متعال فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو. ہاں، اگر وہ کچھ حصہ مہر کا اگر وہ بخش دے، معاف کرے، تو بلا کراہت کھاؤ، اس لیے کہ خوشی سے دے رہی ہیں، آپ خوشی سے کھاؤ. اس آیت کے اندر ایک آیا ہے نحلہ. نحل کا معنی ہے شیرینی. جب آپ کو نحلہ کے طور پر آپ کو مہر اگر بخش دیتے ہیں تو آپ شیرینی کے طور پر آپ اس نحل کو، اس مہر کو لے لیں اور بلا کراہت آپ کھا سکتے ہیں. اور آیت میں فرمایا کہ صدقاتہن، صداق یہاں یعنی مہر کو ہی صداق کہا جاتا ہے. یہاں پہ صداق صدق اور سچائی، اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ یہ مال، یہ جو مہر کا جو مال ہے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کو صادق اور سچا بنانے کے لیے ایک اہم علامت ہے یہ مہر. ایام جاہلیت میں مہر دوسرا بندہ وہ وصول کرتا تھا اور وصول کر کے کھاتا تھا، اور خاتون کے لیے مہر کا جو مال آتا تھا وہ نہیں دیا جاتا تھا. بعض ایسے علاقے ہیں ہمارے آج بھی، ہمارے ایسے بہت سارے شہروں میں، ایسے دیہاتوں میں لوگ خاتون کا مہر کھاتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں. اب اس کے لیے اس کے جہیز کے طور پر کتنا مال کتنا دیتے ہیں اس کے ساتھ، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن مہر آج بھی دور جاہلیت کی طرح وہ فکر آج بھی رکھتے ہیں، مہر کھاتے ہیں خاتون کا. قرآن فرماتا ہے عورتوں کا حق ہے مہر، ان کو اپنا حق دیا کرو.
اسلام نے عورتوں کو اس لیے یہ مہر اس لیے دیا جاتا ہے کہ اقتصادی حوالے سے عورت مستقل ہوں، محتاج نہ ہوں، مالی لحاظ سے وہ محتاج نہ ہوں، اس لیے کہ یہ مہر اس کی ملکیت میں آتا ہے، مرد کا اس کے لیے کوئی دخالت نہیں ہے کہ عورت کے مہر میں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے یہ مہر کا، عورت کے اقتصادی حالات کا ذکر کیا کہ عورت کے لیے مہر دیا جائے تاکہ یہ اقتصادی لحاظ سے پاورفل ہوں، یہ محتاج نہ ہوں۔ لیکن مغرب نے اس کا برعکس 20ویں صدی تک عورت کے استقلال کو چھین لیا ہے۔ اس کے بعد اسلام کو پڑھا، اسلام کو سنا، اور بظاہراً عورت کو یہ مہر کے حوالے سے عورت کو استقلال دے دیا اقتصادی حوالے سے۔ اس سے پہلے جو ہیں اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں یہ عورت کے لیے اقتصادی استقلال نہیں تھا۔ یہ واحد مذہب ہے، یہ واحد اسلام ہے جس میں عورت کی اور مرد کی برابری کے حساب سے نظر رکھا ہے۔ جتنی چیزیں عورت کے لیے ضرورت ہے اتنی چیزیں مرد کے لیے ضرورت ہے، جتنی اہمیت مرد کے لیے دی گئی ہے اتنی اہمیت عورت کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد جو ہیں طاقتور ہوں، عورت کمزور ہو، نہیں ایسے۔ از حیث انسان کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ عورت کو مہر معین کرتے ہو، یہ عورت کی قیمت لگاتے ہو، کیا یہ عورت کی توہین نہیں ہے؟ عورت کی توہین نہیں ہوتی ہے کہ مہر معین کر کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اسلام کی طرف سے، کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مہر کے ذریعے سے عورت کو خریدی نہیں جاتی ہے، بلکہ خواستگاری کی صداقت اور باہمی رشتہ ازدواج میں عورت کی عفت اور پاک دامنی کا اعتراف کے طور پر یہ مہر معین کیا جاتا ہے۔ عورت کو خریدا نہیں جاتا ہے۔ مہر سے عورت کی شخصیت کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس کی شخصیت کو اہمیت مل جاتی ہے، جس میں مادی سے زیادہ انسانی اور انسانی سے زیادہ نسوانی اقدار کی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جو خاتون کی جو اقدار ہیں اس کا جو پہلو ہے اس کو زیادہ اجاگر ہوتا ہے، اس کو زیادہ اہمیت ملتی ہے مہر کے حوالے سے، مہر کے ذریعے سے۔ حقیقت میں مرد اور زن دونوں ایک توازن برقرار رکھنے کے لیے خداوند متعال نے مختلف زاویوں کے ذریعے سے مختلف خصوصیات ان دونوں کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ بعض اوقات مرد طاقتور ہوتا ہے، بعض اوقات عورت طاقتور ہوتی ہے۔ مرد الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت سے طاقتور ہے، از حیث اعصاب، جسمانی لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، کچھ خصوصیات کے لحاظ سے مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہے، یہ مسلم ہے۔ لیکن عورت بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مرد سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جمال کے اعتبار سے، غرور کے اعتبار سے عورت جو ہے مرد سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس حوالے سے بعض خصوصیات مرد کے اندر پائی جاتی ہے، بعض خصوصیات عورت کے اندر پائی جاتی ہے۔ بعض حوالے سے مرد طاقتور ہوتا ہے، بعض خصوصیات کی وجہ سے عورت طاقتور ہوتی ہے۔ اسی سے یہ کائنات کا جو آفاقی دستور مادہ اور نر کے اندر جو پائی جاتی ہے، ایک طرف جب بھی اگر خواستگاری کے لیے جب شادی کرنا ہو تو مرد عورت کے پاس جاتا ہے خواستگاری کے لیے، عورت مرد کے پاس نہیں جاتی ہے۔ یہ ایک آفاقی دستور، یہ کائنات کا یہ دستور ہے۔ نر جو ہے مادہ کے پاس جاتا ہے اور مادہ نر کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، یہ ایک دستور کائنات ہے۔ اس میں مہر و محبت
عورت کی شخصیت اور وقار اور احترام کا ثبوت ہے اس مہر کے ذریعے سے۔ اسلام نہ مرد کو ظلم کا حق دیتا ہے اور نہ عورت کو مرد پر ظلم کا حق دیتا ہے، بلکہ حق کو بالادستی حاصل کرنے کے لیے اسلام نے کچھ خصوصیات بیان کی ہے۔ مرد سے کہا ہے کہ تم عورت کا حق ادا کرو، اور عورت سے کہا کہ تم مرد کی پیروی کرو اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ یہ دو گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ دونوں اگر ہوں تو گاڑی چلتی ہے آگے، اس کے علاوہ گاڑی چلتی ہی نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الصداق ما تراضی علیہ قل و کثر، مہر میں اگر دونوں میاں بیوی اگر راضی ہوں، دونوں کم رکھنے میں یا زیادہ رکھنے میں، دونوں اگر راضی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زبردستی نہ ہو کہ اتنا مہر رکھتا ہوں اور عورت کہیں کہ میں اتنا مہر رکھتی ہوں، زور زبردستی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر دونوں موافقت کرے ایک دوسرے کو اور راضی ہوں کہ کمی اور زیادتی میں، تو یہ بہت احسن اقدام ہے دونوں کی طرف سے۔ حق مہر وہ چیز ہے جس میں طرفین راضی ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ مہر زیادہ رکھنے کی بھی مذمت ہے اور کم رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ مہر سنت سے کم بھی نہ ہو، مہر سنت سے زیادہ بھی نہ ہو۔ زیادہ مہر رکھنے والی عورتوں کو بدبخت عورتوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ وہ عورت جو بدبخت عورتیں ہیں ان میں سے ایک عورت وہ ہے جو مہر زیادہ رکھتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو مہر بخشتی ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 گروہ خواتین کا 3 گروہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ قیامت میں ان کے ساتھ محشور ہوگی، وہ قبر کا عذاب ان کو نہیں ہوگا۔ رسول اسلام کا فرمان 3 عورتوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ایک وہ خواتین جو مرد فقر رکھتا ہے، فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اپنی عفت کا خیال رکھتے ہوئے شوہر کے ساتھ دیتی ہے، حالت فقر میں بھی حالت غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے، تو وہ عورت اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، وہ زہرائے مرضیہ کے ساتھ محشور ہوگی۔ دوسری وہ عورت جس پر شوہر ظلم کرتا ہے، ظالم شوہر ہے، ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں خواتین پر کتنا ظلم اور جور ہو رہا ہے، کتنی ظلم و زبردستی ہو رہی ہے، کبھی بال کاٹے جاتے ہیں، کبھی آگ لگائی جاتی ہے، کبھی مار دیا جاتا ہے، کبھی ذبح کرتے ہیں، پتہ نہیں بچوں کے سامنے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ خواتین اگر اپنے آپ کو ظالم شوہر کے سامنے صبر کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھڑائے، وہ صبر کرے ظالم کے سامنے، ظالم شوہر کے سامنے، تو وہ عورت قبر کا عذاب اسے نہیں ہوگا اور جنت میں زہرائے مرضیہ کے ساتھ ہوگی اور حضرت زہرا کے ساتھ محشور ہوگی۔ تیسری وہ خاتون جو مہر کو بخش دے، اپنے شوہر کو مہر بخش دیتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو، بعض لڑکے ایسے جاہل اور ایسے نادان ہوتے ہیں، ان کو مہر بخش دے دیں اور وہ ظلم و جور سے اس کے اوپر ڈنڈے برسائے اور اس کو طرح طرح کے ظلم کرے، نہ ایسا بھی نہ ہو۔ اگر شوہر کی طرف سے آپ کو عزت ملتی ہے، شوہر کی طرف سے شوہر دیندار ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے اور آپ کے بچے ہیں، آپ دونوں ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اگر کوئی خاتون مرد کو اگر بخش دے مہر کو، تو وہ بھی اس کو بھی جنت ملے گی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ محشور ہوگی۔ یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خواتین کے لیے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ستم بالائے ستم، مرد کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتا ہے اور عورت کی طرف سے بھی، لڑکی کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ بھئی اتنا جہیز ہونا چاہیے، اور ادھر سے ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اتنا مہر ہونا چاہیے۔ یہ دونوں یہ کیا ہے، یہ ذلت ہے، یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ جوان لڑکے اور لڑکیاں آج اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر
اپنی عمر اپنی قیمتی زندگی ضائع کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی وجہ یہی ہے، یا تو مہر زیادہ ہوتا ہے، یا تو ولیمہ زیادہ دینا پڑتا ہے، یا تو اس کے لیے جہیز زیادہ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے والدین کو بھی سوچنا چاہیے، اس حوالے سے حکومت کو بھی چاہیے کہ قوانین کو وضع کرے، اس پر عمل کروائے، صرف قوانین نہیں بلکہ اس پر بھی عمل کروائے، تب جا کے غریب اور امیر دونوں ایک ہی ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ غریب آج اس وقت بہت سارے ایسے غریب جوان لڑکے اور لڑکیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اسلام کا قانون اور قرآن کا قانون تو یہ ہے کہ اگر آپ مہر رکھتے ہو تو مہر السنہ رکھو، اگر آپ ولیمہ دیتے ہو تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کس طرح ولیمہ دیا، کتنا دیا، اس حساب سے ولیمہ دے دے۔ اگر آپ شیعہ ہیں، اگر میں اور آپ شیعہ محب اہل بیت ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں تو عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو، خواتین اور مردوں کو سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے نوجوان لڑکیوں کو صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔